ساری کتابیں سوائے قرآن کے نبیوں کے زمانے کے ساتھ ناپید ہو گئی، بدل گئی، کیونکہ ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر نہیں لی تھی سوائے قرآن کریم کے۔ قرآن کریم جیسے اترا ہے اسی طرح سے یہ قیامت تک باقی رہے گا، جس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبیوں کو معجزے اور نشانیاں ملی، وہ معجزے اور نشانیاں نبیوں کے زمانے کے ساتھ ختم ہو گئیں، لیکن مجھ کو جو معجزہ ملا یعنی قرآن کریم یہ قیامت تک باقی رہے گا، اور اس کو پڑھ کر اس کو دیکھ کر ایمان لانے والے بھی قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری کتابوں کو اتارا اسی مہینے میں 29 یا 30 دنوں کا روزہ رکھنا صرف ہم مسلمانوں پر نہیں بلکہ ہم سے پہلے جو نبیوں کی امتیں ہوئی ہیں سب پر فرض کیا اللہ رب العالمین نے۔ وہ روزہ جس کا اللہ کے یہاں بڑا اونچا مقام ہے، اللہ رب العالمین اس مہینے کے لیے اور اس مہینے کی خاص عبادت روزے کے لیے کیا کیا اہتمام کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كانت اول لیلۃ من رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن، رمضان کی جب پہلی رات آتی ہے، رمضان جو ہی شروع ہوتا ہے تو سرکش شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ وَأُغْلِقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ لَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ایک دروازہ بھی جہنم کا کھلا نہیں ہوتا ہے، اور اسی طرح سے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کا کوئی بھی دروازہ بند نہیں رہتا ہے۔ اس کے بعد وَنَادَى مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ، ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ ہم اعلان کو، فرشتے کے اعلان کو اپنے کانوں سے سنیں گے تب مانیں گے، جہنم کے دروازے بند ہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تب مانیں گے، جنت کے دروازے کھلے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تب مانیں گے، شیطانوں کو قید کر دیا گیا ہے ہم دیکھیں گے تب مانیں گے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ ایسا آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، وہ بھلے نماز بھی پڑھ رہا ہو اور روزے بھی رکھ رہا ہو، اس کا ایمان بالغیب ختم ہے۔ تو سارے اہتمام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل، کہ اے نیکیوں کے متلاشی، نیکیاں تلاش کرنے والے اور نیکیاں کرنے کے جذبہ رکھنے والے، اقبل، آگے بڑھو، رمضان المبارک میں آگے بڑھو۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور اے برائی کے متلاشی، برائی کا خوگر جو ہر مہینے میں برائی کرتا رہتا ہے، گناہ کے کام کرتا ہے، حتیٰ کہ نماز تک چھوڑتا ہے، رمضان کا مہینہ بھی آ گیا اور اس کو پتہ بھی نہیں کہ کون سا مہینہ آیا ہے، اس کے کرتوت اور کردار میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو ایسے بد نصیب کو فرشتہ کہتا یا باغی الشر اقصر، اے گناہ کا متلاشی اب باز آؤ، شرم کرو، رک جاؤ گناہ سے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں جن سے وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔
ایک خوشی جب وہ افطار کرتا ہے اور دوسری خوشی جب اپنے رب سے ملے گا اور روزے کا بدلہ پا کر کے وہ بڑا خوش ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم گنہگاروں کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرما لے محض اپنے فضل و کرم سے۔ ایک دیہاتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ دیہاتی بڑے سادہ مزاج، اور آ کر کے سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملت دخلت الجنہ۔ اے اللہ کے رسول، ایسا عمل بتلائیے، ایسی نیکی بتلائیے کہ اگر میں اس کو کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ وہ مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے، مان رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جناب محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، اس کو مانتا ہے، اس عقیدے پر وہ وشواس رکھتا ہے۔ صرف اس عقیدے کو مان لینا اور اس پر وشواس رکھنا یہ جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اسلام نام ہے عمل کا، پریکٹیکل کا، صرف دل سے ماننے کا نام اسلام نہیں ہے۔ دل سے جو کچھ مانا ہے اس کو عمل کر کے دکھانا پڑے گا، اس کو برت کر کے دکھانا پڑے گا، تب آدمی جنت میں جائے گا۔ تو وہ دیہاتی پوچھتا ہے، بتائیے ایسا عمل، ایسا کام کہ میں اس کو کروں اور جنت میں چلا جاؤں۔ آپ نے جواب دیا، تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، صرف اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی بھی، نہ تو کسی شخصیت کو نہ کسی چیز کو شریک ٹھہرانا۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، پانچوں فرض نماز قائم کرنا، وَتُؤَدِّ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، وَتَصُومُ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ حج ابھی فرض نہیں ہوا تھا، حج کا نام نہیں لیا اللہ کے رسول۔ وہ دیہاتی کہتا ہے، واللہ لا ازید علی ھذا، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کروں گا، فرض کی پابندی کے سوا میں کچھ نہیں کروں گا۔ پھر وہ جانے لگا۔ آج کل کے مسلمان سیزن دیکھتے ہیں، موسم والے مسلمان ہو گئے۔ آئے گی 15 شعبان کی رات، جس کو شب برات کا نام دے لیا، چھٹکارے کا رات، کے ایک رات جاگ کر کے عبادت کے نام پر خوب ادھم کر لو، نجات پا جاؤ گے، چھٹکارا پا جاؤ گے۔ رمضان کا مہینہ آئے، مسجدوں کو رونق بخشو اور آباد کرو، نمازوں کی پابندی کرو، حتیٰ کہ نفل کی بھی، قیام اللیل، نماز تراویح کی، اور جیسے ہی رمضان کا آخری عشرہ ہو 27-28 تاریخ کو پھر ایک سال کے لیے بند کر دینا۔ یہ موسم کے مسلمان ہیں، موسم دیکھ کر کے کام کرتے ہیں۔ موسم دیکھ کر کے موسم پکڑنے والوں کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ اس دیہاتی نے کہا، اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، اس زمانے کا مسلمان ہے جو نبی کو دیکھ رہا ہے، نبی کا زمانہ پایا، نبی سے سوال کر رہا ہے اور نبی جواب دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، صحابی ہیں، قسم کھا کر کے کہتا ہے، اللہ کی عبادت ضرور کروں گا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا، 5 فرض نمازیں قائم کروں گا، اگر زکوٰۃ فرض ہو جائے تو زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ دوں گا، اگر رمضان کے مہینہ پا جاؤں تو روزے رکھوں گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں کروں گا۔ اس کے بعد چلنے لگا۔ بس ذرا سنیے گا دھیان سے، اللہ کے رسول نے فرمایا، من سرہ ان ینظر الی رجل فی الجنہ فلینظر الیہ، تم میں سے جو آدمی اس دھرتی پر جیتے جی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اس دیہاتی کو دیکھے۔
یہ جنتی ہے، کیونکہ اس نے اسلام کے ارکان پر، اسلام کے فرائض پر عمل کرنے کی قسم کھائی ہے۔ اس نے قسم کھائی ہے کہ اسلام کے فریضے کو یہ نہیں چھوڑے گا، اسلام کے سارے ارکان پر عمل کرے گا۔ اور جب آدمی اسلام کے ارکان پر عمل کرتا ہے تو نفل کی توفیق خود ملتی ہے۔ اسی مضمون کی ایک حدیث اور ہے۔ ایک آدمی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، وہ آ کر کے کہتا یا رسول اللہ ارأیت ان شہدت ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، وَأَقَمْتُ الصَّلَوَاتَ الْخَمْسَ، اور پانچوں نماز میں قائم کروں اور زکوٰۃ دوں اور روزے رکھوں رمضان کے، وَصُمْتُ رَمَضَانَ وَقُمْتُ فِيهِ کا لفظ ہے، میں رمضان کے روزے بھی رکھوں اور رمضان میں قیام اللیل کروں، جس کو ہم لوگ نماز تراویح کہتے ہیں، اس کا اہتمام کروں، تو بتائیے مرنے کے بعد میرا حشر، میرا انجام، میری صحبت اور سنگت کن لوگوں کے ساتھ ہوگی؟ آپ نے فرمایا من الشہداء والصدیقین، تم اسلام کے ارکان پر عمل کرو، کلمہ توحید کے بعد 5 نمازوں کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی، رمضان کا مہینہ پانے کی صورت میں رمضان کے روزے اور اس کی راتوں میں قیام اللیل نماز تراویح کا اہتمام، انت من الشہداء والصدیقین، تو کل تمہاری صحبت اور سنگت صدیقین کے ساتھ اور شہیدوں کے ساتھ ہوگی۔ یہ صدیقین کون ہے؟ یہ صدیقی برادری والے نہیں جو اپنے نام کے پیچھے صدیقی لگاتے ہیں، جو ایمان و عمل میں سچے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ جنتی کہا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں اللہ کے دین اور اس کے کلمے کی بلندی کی خاطر، ان لوگوں کے ساتھ تم رہو گے۔ جنت میں جانا جہاں آسان ہے، وہیں پر اگر آدمی کے اوپر شیطان حاوی ہو جائے، اس کا نفس اس کو بہکاتا رہے تو مشکل بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو فضیلت ہے، یہ ہے مقام، اور وعیدیں بھی اس کے مقابلے میں بڑی سخت ہیں۔ جو آدمی رمضان المبارک کا مہینہ پائے، روزہ رکھنے کے لائق ہے، اللہ نے صحت تندرستی دی ہے، بیمار بھی نہیں ہے، سفر پر بھی نہیں ہے، وہ روزے رکھ سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ روزہ خور ہے، روزے نہیں رکھتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے وعید اور سخت وعید اور سخت دھمکی بھی ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں 2 آنے والے میرے پاس آئے، یعنی فرشتے، اور میرے بازوؤں کو پکڑا اور لے کر مجھے چلے، ایک پہاڑ کے پاس مجھے کھڑا کر دیا، کہا آپ اس پر چڑھیے۔ میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا۔ ان دونوں نے کہا کہ ہم چڑھنا آسان کر دیں گے، مجھ کو چڑھا دیا، میں اس پر چڑھا تو کچھ لوگوں کی چیخ و پکار کی آوازیں ہم نے سنی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے، کن کی چیخ و پکار ہے؟ اللہ کے رسول فرشتے نے کہا یہ جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے۔ کچھ آگے بڑھا تو کچھ لوگوں کو دیکھا کہ الٹے کر کے اوندھے منہ ان کو لٹکا دیا گیا ہے اور ان کے جبڑوں کو چیر دیا گیا ہے، ان کی بانچیں چیر دی گئی ہیں جس سے خون بہہ رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ سزا ان کو کیوں مل رہی ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے روزہ کھول لیا کرتے تھے، دن بھر کھاتے پیتے تھے۔ وقت سے پہلے روزہ کھولنے کا مطلب سمجھ سکتے ہیں کہ روزہ کب کھولا جاتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے روزہ کھول لیا کرتے تھے۔ بڑی مشہور حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھتے ہیں، آمین 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 3 مرتبہ، اور آمین کا مطلب ہوتا ہے اللہ تو دعا کو قبول فرما لے۔ صحابہ نے پوچھا آپ ایسا تو کبھی نہیں کرتے تھے کہ ممبر پر چڑھتے ہوئے آپ آمین کہے ہوں؟
اللہ کے رسول نے وجہ جو بتائی وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی وجہ ہے، کان کھڑے ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان کو جس کو اللہ رب العالمین نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، الحمدللہ خوب کھانے پینے کی چیزیں اور نعمتیں دے رکھی ہیں، جو روزہ رکھ سکتا ہے پھر بھی روزہ نہیں رکھ رہا ہے، جو نہیں رکھ سکتا اس کے لیے پھر ایک الگ چیپٹر ہے، الگ باب ہے، اور ان کو پھر یہ ہدایت کی گئی کہ اگر تم کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو کہ شفا یابی کی امید نہیں، تو ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا دے کر روزے کا تم ثواب حاصل کرو اور روزے کا جو مقام ہے اس کو پاؤ۔ اگر تم سفر میں ہو تو گھر سے سفر سے جب واپسی تمہاری ہو جائے تو چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لو۔ اگر اچانک روزہ رکھتے ہوئے تم بیمار ہو گئے، بخار آ گیا یا اور کسی ایسی تکلیف میں مبتلا ہو گئے کہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہو، تو پھر رمضان کے بعد چھوٹے ہوئے روزوں کی گنتی پوری کر لینا۔ اگر کوئی خاتون حمل سے ہے، پریگننٹ ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہے تو اس کے لیے اسلام نے چھوٹ دیا ہے کہ وہ بعد میں روزے کا قضا کرے گی۔ اگر کوئی دودھ پلانے والی ماں جس کا بچہ ابھی چھوٹا ہے اور اس کو دودھ پلانے کی وجہ سے روزہ رکھنا مشکل ہو رہا ہے، نہیں رکھ پا رہی ہے، تو اس کے لیے چھوٹ ہے کہ وہ دودھ پلا لے دودھ پلانے کے زمانے میں اپنے بچے کو، اور بعد میں جب آسانی ہو تو قضا کر لے روزوں کی۔ اسلام تنگی کا مذہب نہیں ہے، اسلام نے یہ موقع رکھا ہے کہ کوئی آدمی، کوئی مسلمان روزے کے اجر و ثواب سے اور روزے دار کا مقام پانے سے محروم نہ رہے۔ کوئی مسلمان جبریل کی بد دعا کا حقدار نہ بنے جس بد دعا پر اللہ کے رسول نے آمین کہی تھی۔ صحابہ پوچھتے ہیں کیا بات ہے اللہ کے رسول، آج آپ ممبر پر چڑھتے ہوئے آمین کہہ بیٹھے؟ کہا جبریل آئے اور جبریل نے فرمایا ہلاکت اور بربادی ہے اس شخص کے لیے من ادرک شہر رمضان فلم یغفر لہو، جس نے رمضان کا مہینہ تو پایا لیکن اپنی بخشش کا وہ سامان نہیں کر سکا۔ وَدَخَلَ النَّارِ، الفاظ سنیے گا، اور آگ میں جہنم میں جانے کا مستحق ہو گیا۔ ابعدہ اللہ، اللہ اس کو اپنی رحمت اور بخشش سے دور کرے۔ یہ بد دعا کی کس نے؟ سب سے عظیم المرتبت، سب سے بڑے رتبے والے فرشتے نے، جس فرشتے کو اللہ رب العالمین نے اپنا پیغام اور اپنا میسیج اپنے نبیوں تک پہنچانے کے لیے چنا تھا، بد دعا کی۔ اور اس بد دعا پر، اس بد دعا کی قبولیت کے لیے آمین کس نے کہی؟ سب سے افضل الرسل سید المرسلین نے۔ غور کیجیے، کیا اس بد دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیو اور دوستو، روزے کا جو اجر و ثواب ہے اور مقام ہے اس سے محروم نہ رہو۔ اللہ تعالیٰ سب کے حال کو جانتا ہے، کام کاج کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کر کے آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے، اور بہت ممکن ہے کہ آپ کو اپنے کام کاج اور مزدوری کی کچھ قربانی بھی دینی پڑے۔ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے تو قربانی بھی دے ڈالو، لیکن روزے نہ چھوڑو اور اسلام کے ارکان پر عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کیوں فرض کیا؟ آج چھٹا روزہ ہے، کہیں لاپرواہی اور غفلت میں ہم روزے رکھتے ہوئے رمضان کا مہینہ پورے نہ کر دیں۔ ہماری تربیت کے لیے، دو قسم کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیا ہے۔ دو خواہشیں انسانوں میں پائی جاتی ہیں، اور اگر ان دو خواہشوں پر انسان قابو پا لیتا ہے اور کنٹرول رکھتا ہے تو پھر ساری خواہشیں اسی کے انڈر آتی ہیں۔
اور وہ متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا ہے۔ ایک خواہش ہے کھانے پینے کی، اگر آدمی اس خواہش کو قابو اور کنٹرول میں رکھتا ہے اور قابو اور کنٹرول میں رکھتے ہوئے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کھاتا پیتا ہے تو یہ کھانا پینا عبادت بن جاتا ہے۔ کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو مزے اڑاؤ، کوئی پابندی نہیں، لیکن اسراف اور فضول خرچی نہیں کرنا۔ اور اگر اس خواہش کو، اس ارمان کو وہ بے قابو چھوڑ دیتا ہے، آوارہ چھوڑ دیتا ہے، تو پھر وہ حرام کماتا ہے، حرام کھاتا ہے۔ سود، بیاج، رشوت اور گھوس اور کرپشن، لوٹ گھسوٹ، یہ جتنی بھی اخلاقی بیماریاں اور کمائی کے ذرائع ہیں، سٹہ بازی، لاٹری اور نہ جانے کیا کیا کمائی کے ذرائع ہیں، یہ سارے ذرائع جو حرام کمائی کے ہیں، یہ کیوں سب ان کو ایجاد کیا گیا؟ کیونکہ انسانوں نے کھانے پینے کی خواہش کو بے قابو اور آوارہ چھوڑ دیا۔ ایک روزے دار، اللہ اکبر، دن بھر 13-14 گھنٹے کا روزہ رکھتا ہے اور اللہ کا حکم پر، اللہ کی مرضی کے لیے حلال اور جائز چیزوں کو، جن کا کھانا عبادت، نہیں کھاتا پیتا ہے، کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا، اپنے گھر کے اندر ہے، حتیٰ کہ گھر کے لوگ بھی نہیں دیکھ رہے ہیں، بچے بھی نہیں دیکھ رہے ہیں، بیوی بھی نہیں دیکھ رہی، چاہے تو چھپ کے کھائے، لیکن نہیں کھاتا پیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے حکم پر اس نے روزہ رکھا ہے۔ تو اس سے اس بات کی تربیت اور ٹریننگ ملتی ہے کہ ایک روزے دار جس نے رمضان المبارک میں 29 یا 30 روزے رکھا، وہ سال کے 11 مہینے میں حرام خوراک اور حرام کھانے اور حرام کمائی کے قریب بھی نہ پھٹکے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ جہاں پر روزے کے احکام بیان کیے اللہ تعالیٰ نے، وہاں آخری آیت جو 187 نمبر ہے، وقت اب ختم ہو رہا ہے، اس میں اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو، روزے کے سارے احکام بیان کرنے کے بعد آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز اور ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، اور اگر خود نہیں کھا پاتے ہو تو حکومت کے یہاں دوسروں کے مال رشوت دے کر کے نہ پہنچاؤ کہ اس طریقے سے مال کھاؤ دوسرے کا۔ کیا ایسا نہیں ہوتا ہے؟ جھوٹے مقدمے میں پھنسانا، جھوٹے کیس لڑنا، زمین جائیداد گھر مکان پر قبضہ کرنے کے لیے، ناجائز حصہ لینے کے لیے۔ یہ آیت کہاں ہے؟ جہاں پر روزے کے احکام اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، اور اس سے اللہ رب العالمین نے یہ تربیت دی ہے مسلمانوں کو کہ جب تم رمضان میں 14-13 گھنٹے اس سے کم یا زیادہ حلال چیزوں کو چھوڑ دیتے ہو تو حرام خوراک کے قریب بھی رمضان کے بعد نہ پھٹکنا، لعلکم تتقون۔ یہ ہے پرہیزگاری پیدا کرنا مسلمانوں کے اندر۔ دوسری خواہش، مرد کے اندر اللہ تعالیٰ نے عورت کی طلب اور چاہت، اور عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مرد کی طلب اور چاہت رکھی ہے، جس کو جنسی خواہش کہتے ہیں۔ اسلام نے اس سلسلے میں بڑی ہدایات دی ہیں۔ اسلام عیسائیوں کی طرح، کرسچنس کی طرح رہبانیت اور سنیاس لینا نہیں سکھاتا ہے کہ دنیا داری کرتے ہوئے اسلام کو نبھاؤ۔ شادی بیاہ کی ترغیب دی ہے، شادی بیاہ کو عبادت قرار دیا ہے۔ تو ایک روزے دار اپنی بیوی سے قریب نہیں ہوتا ہے 14-15 گھنٹے، اور ایک عورت اپنے شوہر سے قریب نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ وہ سمجھتی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم جو حلال تھے ایک دوسرے کے لیے 13-14 گھنٹے کے لیے حرام کر دیا ہے۔ اس سے یہ تربیت ملتی ہے کہ اے مسلمانوں، رمضان کے بعد 11 مہینے اور رمضان کی راتوں میں اس حرام کام کو معاذ اللہ، استغفر اللہ، حلال نہ کر لینا۔ دوسروں کی بہو بیٹیوں اور ماں بہنوں پر غلط نگاہ نہ ڈالنا۔ یہ دو قسم کی تربیت
اسلام دینے کے لیے روزے کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا ہے میرے بھائیو اور دوستو، اور اسی کی طرف اشارہ کیا لعلکم تتقون۔ تو ایک کھانے پینے کی خواہش اور ایک جنسی خواہش، اگر ان دو خواہشوں پر آدمی قابو پا لیتا ہے اور کنٹرول میں رکھتا ہے تو اس کے سارے ارمان اور ساری خواہشیں انہی دو خواہشوں کے تحت آ کر کے قابو اور کنٹرول میں رہتی ہیں، پھر وہ بنتا ہے اللہ کی نظر میں متقی اور پرہیزگار۔ رمضان المبارک کے تعلق سے کتنی باتیں ہیں، انشاءاللہ تعالی درس میں وہ آئیں گی اور آ ہی رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے لیے روزے رکھنا آسان فرما دے۔ اللہ تعالی موسم کو خوشگوار کر دے اور ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے۔ ہم میں جو بیمار ہیں اللہ رب العالمین ان کو شفا دے، اور ہم سب کو بیماریوں اور پریشانیوں اور مصیبتوں سے بچائے، اور جو کسی قسم کی مصیبت اور الجھن میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کی مصیبت اور الجھن سے نجات دے۔ اللہ رب العالمین پوری دنیا میں اور خاص طور سے اس ملک میں امن و شانتی قائم فرما دے، اور جو انسانی امن و شانتی کو بھنگ کرتے ہیں اور فساد مچاتے ہیں اللہ رب العالمین ان سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات و ذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف الرحیم۔